کہ ہم اپنے آپ کا موازنہ لوگوں سے کیسے کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب ہاں، یہ کمپیریزن، بڑا اور یہ بڑا دس از ویری بڑا کامن ناؤ. ڈیپ سوال ہے، اور اس کے اصل میں 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو دیکھیے، یہ جب سے ایڈورٹائزنگ اور برانڈ کانشیسنیس آئی ہے، اینڈ دس از اکراس دا ورلڈ، ناٹ اونلی ان پاکستان۔ پاکستان. اب میرے پاس مثال کے طور پہ ایکس برانڈ کا ٹیلی فون ہے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ اب سکسیس یہ بن گئی کہ جس کے پاس ایکس برانڈ کا ٹیلی فون ہوگا یا ایکس برانڈ کی گاڑی ہوگی یا اس کا گھر کامیاب ہے. اتنا بڑا، وہ کامیاب ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ اس اسٹیج تک پہنچا کیسے۔ دیکھیے ثنا، آئی ڈونٹ نو یور لائف اسٹوری، یو ڈونٹ نو مائی لائف اسٹوری، کہ کتنی اسٹرگل ہوئی ہوگی، کہاں پہ ہارٹ بریک ہوا ہوگا، کہاں پہ آپ نے ایک بہترین پلان کیا ہوگا لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ سو میں اس کو اگر بڑے سمپل الفاظ میں بتاؤں کہ موازنہ کہہ لیں یا اس کو کمپیریزن کہہ لیں، یہ ایکچولی اللہ کی جو ڈویژن ہے اس کے ساتھ ایک طرح کی ناراضگی شو کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی چیز سے نوازا ہے تو میں بھی تو اپنی بلیسنگز گنوں نا۔ مجھے اب ایک سوال کا جواب دیں، آپ کے خیال میں آج تک پچھلے 2 لاکھ سال میں کتنے انسان آئے ہیں اس زمین کے اوپر؟ بہت زیادہ ہوں گے. کوئی اینی فگر یو وانٹ ٹو گیو؟ 100 ارب. اچھا، ویری نائس، 117 Am I ارب، close? یو آر ویری کلوز۔ Okay. 117 بلین People. ایز پر ریسرچ ہیومنس ہیو کم سو فار ٹو آن دس پلانٹ۔ جو آپ کا چانس آف برتھ ہے نا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، وہ 1 in 400 ٹریلین ہے، 1 in 400 ٹریلین ہے۔ سو اگر اس کو فردر دیکھا جائے تو 10 to the power of 2.68 ملین اسٹیٹسٹیکل چانس ہے کہ یو آر بورن۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ایک اتنی بڑی بلیسنگ دی زندگی کی کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوئیں، زندگی گزاری اور پھر اگلے جہان کی طرف کوچ کر گئے۔ سو سب سے بڑی بلیسنگ تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ کو یہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ جتنے بڑے گھر ہیں اس میں یہ نہیں کہ جتنا بڑا سائز ہوگا گھر کا اتنی خوشی ہوگی۔ آئی ہیو سین پیپل ان مائی پولیس کیریئر کہ وہ ایک جھونپڑی میں رہ کے بھی زیادہ خوش ہو سکتے ہیں ان لوگوں سے جن کے بڑے بڑے محل ہیں، کیونکہ دولت اور یا اسٹیٹس کے جو پیچھے لوگ دوڑتے ہیں وہ بہت بڑی پرائس بھی پے کرتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی پرائس ہے ہیومن ریلیشن شپ کی۔ وہ سب سے بڑی پرائس یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو ایک ایسے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زیرو اس کا، کیونکہ جب آپ نے جانا ہے یہاں سے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا، یو آر جسٹ زیرو۔ آپ ننگے آئے تھے، آپ کو کپڑے کسی اور نے پہنائے تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو کپڑے کسی اور نے پہنائے تھے جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کو کفن کوئی اور پہنائے گا۔ دس از دا ریئلٹی آف لائف۔ آپ چاہے مسلمان ہیں، چاہے آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آئے بھی ننگے ہیں اور آپ نے جانا بھی ننگے۔ سو یہ تو ہے آپ کی ٹوٹل اوقات انسان کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے بینک بیلنس میں کروڑ ہو جائے، نہیں یہ کم ہے 10 کروڑ ہو جائے، نہیں جی یہ کم ہے 50 کروڑ ہو جائے۔ محنت سے بالکل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ محنت نہ کریں یا آپ ترقی نہ کریں، بالکل کریں، لیکن ایمبیشن میں بہت ساری چیزیں لوز نہ کریں، جس میں سب سے بڑی آپ کی ہیومن ریلیشن شپس ہیں۔ اب کمپیریزن میں ہوتا کیا ہے کہ میں ویسے ہی آپ سے جلوس ہو رہا ہوں۔ میں آپ سے، جیسا میں نے وہ انڈیا کا کہا تھا نا کہ ہم نے ماشاءاللہ یہ جو مارکہ حق پہلے ہوا اور پھر جو ایران اور یہ سارا اللہ کے فضل سے پاکستان کو اللہ نے عزت دی، وہ ویسے جلوس ہو گئے۔ تو وہ جلس کی جگہ آئی ول آلویز یوز دا ورڈ جلوس۔ تو وہ آپ کسی سے ایسے ہی جلوس ہو گئے، یعنی آپ نے اپنا جو ایک ذہنی سکون تھا آپ نے اس کو تباہ کیا، خود کیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ جو دوسرا شخص جسے آپ مطلب اپنی انا کا مسئلہ آپ نے بنا لیا ہے، ضد بنا لی ہے، یا آپ جلوس ہو گئے ہیں اس سے، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ مفت کے مطلب سر سڑ کے مار رہے ہیں، اس کو شاید پتہ بھی نہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز میں نے سروسز میں بھی بہت دیکھی، وہ اس طرح دیکھی ہے، ناٹ اونلی ان دا پولیس سروس، اکراس دا بورڈ۔ دیکھیں نوکری جو ہے نا وہ نوکری ہے، چاہے وہ پولیس کی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، چاہے وہ کسی اور سروس کی ہے۔
ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے اپنے کیریئر کے اندر کہ جو ہر وقت پوسٹنگ کا سوچتے تھے. اچھا. میں ایک دن بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک جگہ بیٹھا تھا, تو آئی ڈونٹ ریمبر کون سے گروپ کے صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں پتہ نہیں 2000 کتنے کے اندر نا گریڈ 22 میں جاؤں گا. اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ آف آئی تھنک دس از ارلی 2000s. اوکے, میں ایس ایس پی 22 ایئرس کے بعد کا وہ پلان. اچھا, میں نے تو اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ نے یہ کیسی کیلکولیشن کی؟ تو اس نے مجھے کہا جی یہ لسٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, اور یہ فلاں جگہ ریٹائر ہو جائیں گے, فلاں جگہ ہو جائیں گے, فلاں. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ کھانا ہم کھا رہے تھے, میں نے کہا آپ کو یہ علم ہے کہ یہ جو نوالا آپ کھا رہے ہیں یہ اندر جائے گا اور اگلا سانس باہر آئے گا یا نہیں؟ کہتا جی اس کا تو مجھے نہیں پتہ. تو میں نے کہا آپ اگر 22 سال کے بعد کا جو سفر ہے اس کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گریڈ 22 میں پہنچنا ہے یا 21 میں پہنچنا ہے, تو آپ کا جو مین ٹائم سفر ہے یہ تو آپ ہر وقت اسی ٹینشن میں رہیں گے کہ میرے سے یہ غلط نہ ہو جائے, میں اس کو ناراض نہ کر دوں, کیونکہ میرا ایم وہ ہے. دوسرا دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے آپ سے وہ یہ مانگتی ہے کہ آپ محنت کریں, نیت اچھی رکھیں, لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل ہوں, اور پھر جو رزلٹ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. دس از دا بیسک فلاسفی آف لائف جو میں نے دیکھا. میں نے ایسے بھی آفسرز دیکھے جو ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, وہ صرف اپنی محنت اور دیانت کے زور پہ پہنچ گئے. اور میں نے ایسے بھی دیکھے جو پوری زندگی جوڑ توڑ میں لگے رہے کہ اس کو منا لیں, اس کو منا لیں, اس کی جا کے ٹیسی میسی کر لیں, اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیں. نصیب ایکچولی ثنا, اگر میرے سے کوئی پوچھے جو اپنی لائف کا, اگر میرے سے کوئی اس کا پوچھے کہ نچوڑ پوچھے, نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. بس فیتھ ہونا چاہیے. نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ دائیں ہو جائیں, بائیں ہو جائیں, اوپر ہو جائیں, نیچے ہو جائیں. اس لیے جو یہ جیلسی آپ کہہ لیں یا کمپیریزن کہہ لیں, میں تو اس کا بڑا اس سے دور دوڑنے والا آدمی ہوں کہ آپ کے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے, جو کسی اور کے نصیب میں. اچھا, ایک یہ بھی چیز ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بہت ساری طاقت ہے, یا کیونکہ آئی ہیو بین ایٹ ٹاپ پوزیشنز, ویری پاورفل پوزیشنز. پاور آلسو ہیز اٹس نیگیٹو سائڈ ویری اسٹرانگلی وچ نو بڈی نوز. وہ کہتے ہیں نا دا کنگ از آل الون اینڈ ہی ویئرز دا کراؤن آف تھارنس. وہ کنگ کو ہی پتہ ہے جب فیصلہ کرنا ہو. ہمارے کئی ایسے مواقع آئے کہ لائف اینڈ ڈیتھ کے فیصلے تھے اور آپ کو کرنے پڑتے ہیں, تو آپ اس وقت ہیوج رسپانسبلٹی. اسی طرح جو بہت امیر لوگ ہیں ان کے اپنی اسٹریسز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو ڈپریشن ہے یا یہ جو سلیپنگ پل والا کام ہے, یہ امیروں کی پرابلم ہے یا غریبوں کی پرابلم ہے؟ غریب کھاتے ہیں کہ امیر کھاتے ہیں؟ ایلیٹ کا پرابلم ہے. بیکاز وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ بھی ہم نے کر لیا, گھر بھی بنا لیا, گاڑی بھی لے لی, ہم نے بینک بیلنس بھی کر لیا, اب کیا کریں؟ سو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتبار رکھیں, بالکل کسی کے نصیب پر نہ رش کریں نہ حسد کریں, اپنا نصیب مانگیں اللہ سے. محنت آپ کا فرض ہے, نیت آپ پہ لازم ہے. محنت, نیت, لوگوں کی ہیلپ, ارسپیکٹو کہ وہ کون ہے, امیر ہے, غریب ہے, پاورفل ہے, جو بھی ہے. دیکھیے دعا جو ہے نا یہ نہیں رکتی. یہ میں ایسے ہی آپ کو بلیو کروا سکتا ہوں جیسے سن کمز آؤٹ آف دی ایسٹ, بد دعا اس سے سپیڈ پہ جاتی ہے. اچھا, ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم کئی دفعہ پوزیشنز آف پاور میں بہت ساری زیادتیاں ہو جاتی ہیں, کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے. بد دعا زیادہ سپیڈ پہ جاتی ہے. دعا میں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن پہنچتی ضرور ہے. اور وہ دعا جو آپ کو کوئی خیر دے, جس کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے اس کی ہیلپ کر دی, جس سے آپ کو کوئی مفاد نہیں ہے, جس سے آپ کو کوئی مفاد نہیں, یو آر ڈوئنگ اٹ ایز پر یور آفیشیل ڈیوٹی. وہ دعا جو ہے نا وہ نہیں رکتی. وہ آپ کو پوری ایسے آپ کو قبضہ آپ کے قابو کر لیتی ہے, اپنے چاروں طرف ایک اورا بنا لیتی ہے کہ جو بھی لوگ کوشش کریں آپ کو نقصان پہنچانے کی وہ نہیں پہنچا سکتے. سو میں تو اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے نصیب پہ خوش رہیں, محنت کریں, ظاہر ہے بہتر سے بہتر کی جستجو کریں, وہ آپ کا حق ہے. لیکن ایسے جلوس ہونا, انہیں اینج کر لیا جی میرے کول تو ہے ہی نہیں, ہر ویلے روندے رہنے کہ جی وہ میں تو بس مارا گیا, لٹیا گیا. وہ بھائی کاؤنٹ یور بلیسنگس. کاغذ لیں, پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کاغذ لیں, لسٹ بنائیں,
پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ 1 in 400 ٹریلین اب زندہ ہو تو ایک بلیسنگ ہے ٹو اسٹارٹ ود. کتنی بڑی لیکن عامر صاحب اب اس طرح سے جس طرح سوشل میڈیا پہ، اور یہ ایک فیکٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ اسٹرگل پوسٹ نہیں کرتے، سکسیس اپنی وہ پوسٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں بہت انہیں لگتا ہے کہ بس یہ تو کامیاب ہی ہوئی جا رہا ہے اور ہم کہیں بہت پیچھے رہ گئے. وہ اس کی وجہ بالکل آپ کا بالکل صحیح پوائنٹ ہے آپ کا، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ تو پھر ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہے نا کہ ہم سے اب کہ ہم بھی خود بھی تو یہی کر رہے ہیں. میں بروس لی کا ایک دن پڑھ رہا تھا کہ بروس لی واز ون آف دی گریٹسٹ آل ٹائم ایکٹرز بھی، اور کنگ فو اور یہ سارا اس کا. تو اس میں لکھا کہ آئی ایم ناٹ افریڈ آف اے مین who has 10,000 kicks یا 10,000 acts of kung fu. I'm afraid of the man who has exercised one judo karate for 10,000 times. مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ اس آدمی کی جو کنوکشن ہے، اس آدمی کے جو لیول آف رسپانسبلٹی اور فوکس ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے بیٹ کر لے گا. سو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ میرا خیال ہے تسلی رکھنی چاہیے.